بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأوحینا الی موسیٰ وأخیہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین. سورہ یونس کی آیت نمبر 87. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنے قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. اس آیت میں جو بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا اور ساتھ میں یہ کہ اپنے چند مکان اس مقصد کے لیے متعین کیے جائیں، ان مکانوں کو اس کے لیے بنایا جائے یا انہیں قبلہ قرار دیا جائے. اس آیت کے مفہوم کے حوالے سے مفسرین کا اختلاف ہے. اس کے مختلف مفاہیم جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. اصل بنیاد تو اس کی یہ ہے کہ جب مصر کے اندر فرعون کی غلامی کے اندر رہتے ہوئے جو مسائل انہیں پیدا ہوئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کا شیرازہ گویا بکھر کر رہ گیا تھا اور یہ نماز کا نظام ان کے اندر گویا ختم ہو گیا تھا. اسی میں ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ اپنی نماز کی ادائیگی کے لیے جو اپنی عبادت گاہ جو سومیہ ان کے لیے کہا جاتا ہے سبا میں، اس میں یہ نماز ادا کر سکتے تھے ان مقامات پر، اور گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت یا الگ مکانوں میں اجازت نہیں تھی. اس بنیاد پر فرعون نے ان کے سارے عبادت گاہیں جو تھیں وہ مسمار کرا دیں. آپ ان کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہ رہی اور خود غلامی کی کیفیت کے اندر یہ اور پیچھے چلے گئے. یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا، اجازت نہیں تھی کہ وہاں پڑھا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی بات سامنے آتی ہے جس میں آپ نے اپنی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی جو خصوصیات آپ کو دی گئی ہیں ان میں سے خصوصیت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ساری زمین کو آپ کے لیے مسجد یعنی اس امت کے لیے مسجد بنا دیا، یعنی ہر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی پابندی وہاں پر اس حوالے سے موجود رہی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کس طرح ہے. تو اب انہیں یہ بتایا جا رہا ہے. تو ایک بات تو یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب نئے کچھ مکان جو ہیں وہ بنا لیے جائیں اور ان نئے مکانوں کو اس مقصد کے لیے گویا کہ یہ کہ اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، نماز کا نظام قائم کیا جائے، انہیں مرجع بنا لیا جائے، سارے قوم کے لیے مرکز انہیں بنایا جائے. اور اس کے بعد نماز قائم کرنے کی بات کی ہے تو نماز قائم کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ باجماعت نماز کا نظام قائم ہوتا ہے، تبھی نماز قائم ہوتی ہے. اقیم الصلاۃ کی جو بات ہے وہ نماز ادا کرنے سے نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کے تقاضے ہیں. اب بھی نماز قائم کرنے کے تقاضے ہمارے سامنے گو کہ پوری یہ زمین مسجد بنائی گئی ہے، گھروں میں نماز ادا ہو سکتی ہے، مگر نماز قائم کرنے کا معاملہ کیا ہے کہ مسجد کے اندر جا کر باجماعت نماز ادا کرنا، یعنی یہ سنت موقدہ گویا کہ یہ کہ اس کو کہا گیا کہ اس اعتبار سے کام کرنا چاہیے. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نماز کا قیام اسی طرح ہوتا ہے. تو انہیں بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ یہ اقامت صلاۃ کے لیے اب یہ کام کیا جائے. اور ظاہر سی بات ہے قوم کو جو دوبارہ سے بیدار کیا جا رہا ہے اور اسے دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے یہ پہلا معاملہ جو ہے بہت نہایت ضروری ہے کہ نماز کا جو قیام ہے یہ عمل میں لایا جائے اور اس میں کوئی کوتاہی جو ہے وہ گوارا نہ کی جائے، برداشت نہ کی جائے. یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ ان کے بگاڑ کی بات کہتے ہیں تو بتایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِ خَلْفِهِمْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. یعنی ان کے بعد جو ایسے لوگ ان کے جانشین ناخلف لوگوں کی بات کی تو کہا کہ ان کی جو خرابیاں تھیں انہیں پہلی بات کیا تھی کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا تھا. اضاعوا الصلاۃ کا نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کے پیچھے چلے گئے. تو ایسی جب گویا کہیے کہ بگاڑ کے مقابلے بناؤ کی بات آئے گی تو اس کے اندر بھی نماز جو ہے اول درجے میں ہوگی. تو اگر جہاں نماز کا قیام اور نماز کی پابندی اور نماز کی حفاظت نہ ہو تو پھر اس کام کو آگے بڑھایا نہیں جا سکتا، وہ اجتماعیت اپنی صحیح بنیادوں پر قائم نہیں رہ سکتی.
اور پھر اہل ایمان کو بشارت دے دو، یعنی اہل ایمان کے لیے پھر اب اس راستے پر چلنے کے نتیجے میں بشارت ہے۔ تو یہ بشارت جو ہے ظاہر ہے کہ جنت کی بشارت بھی ہے، اور پھر اس کیفیت سے جو اللہ تعالیٰ نکالے گا اس کے نتیجے میں اس کی بشارت بھی ہے۔ تو ان کی ہمت بتاؤ، ان کا حوصلہ بڑھاؤ، یہ سب بشارت دینے کے معنی و مفاہیم میں شامل ہے۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یہ بات جو یہاں اس آیت میں سامنے آ رہی ہے، گویا کہیے کہ یہ ایک طرح سے ان کے خلاف ہے، یعنی دعا نہیں بلکہ بد دعا کی بات ہے یہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے۔ تو اب یہ بات جو اس میں سامنے آ رہی ہے، یہ آغاز ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا، ابتدائی بات ہوئی، اور یہ جو دعا ہے یہ آخری زمانے کی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ پہلے مرحلے میں 2-4 ملاقاتوں کے اندر ہی اس نتیجے پر پہنچ گئے اور یہ دعا کر دی، ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نوح کے اندر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لیے بد دعا کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور وہ اسی بنیاد پر ہیں کہ انہیں ایک طویل وقت گزر گیا ہے اور حجت تمام ہو چکی ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اب یہ قوم جو ہے ہدایت نہیں حاصل کرے گی، یعنی اب اس نے ہدایت سے انکار کر دیا۔ تو یہ معاملہ بہرحال رسول کا اس حیثیت سے اور اس کے اس مقام کو سمجھنا، اور اس کی بات ہے یہ کہ جب اس نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ اب یہ قوم عذاب کی مستحق ہو گئی ہے، تو کہا کہ اب اس کو ایسا ہی عذاب اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس وقت ہے معاملہ کہ جب حجت تمام ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل آغاز ہی کے اندر یا اسی اعتبار سے کہہ دیا جائے کہ بس ٹھیک ہے بات نہیں سنتے تب ایسا ہو جائے، یعنی جب حجت پوری ہو جائے اور اس کے بعد بھی وہ کہیے کہ ان کی ہٹ درمی اور اللہ رب العالمین کا جو قانون اللہ نے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وہ متعدد مقامات پر یہ بات بتائی ہے کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ یہ اب نہیں پلٹیں گے، اب یہ نہیں پلٹیں گے۔ تو اب ایک کون سا ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں پر آ کر یہ بات آتی ہے؟ تو بہرحال ایسا ہی یہ مقام ہے کہ جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، یہ جو ذرائع وسائل آپ نے ان کو دے رکھے ہیں، اور یہ جو کہیے کہ ان کو مال و اسباب دیا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اس نے ظاہر اس مقصد کے لیے تو نہیں دیا گیا کہ یہ جو ہے اس کا یہ استعمال کریں کہ حق سے روکنے میں اس کو استعمال کریں یا اس کو پا کر یہ حق کے خلاف چلے جائیں، بلکہ بات یہی ہے کہ یہ تو انہوں نے اس کو پا کر اس کے برخلاف عمل کیا، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کیا جس میں کہا کہ اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ تو اس میں جو معاملہ سامنے آتا ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ جب لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کی یعنی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بڑے مال و دولت سے نوازے جا رہے ہیں یہ لوگ، تو یہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھو ان کے اوپر کتنی مہربانی ہے رب کی، کتنی فراوانی ہے۔ تو یہ معاملہ اس اعتبار سے گویا کہیے کہ لوگوں کے لیے مزید اور غلط فہمیوں کو جنم دینے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ بات جو ہے انہوں نے رکھی ہے۔ تو آگے کہا اسی میں قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ان دعا کو قبول کیا اور جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، جو علم نہیں رکھتے۔ اب یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو علم نہیں رکھتے، وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے بات ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ حالات کو دیکھ کر اور اس ساری صورتحال کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید حق ان کے ساتھ ہے، یعنی جن کو دنیا کے اندر بالادست دیکھتے ہیں، جن کے پاس دنیاوی سر و سامان کی کثرت دیکھتے ہیں اور پھر ان کی کامیابیاں بھی بظاہر آغاز میں نظر آ رہی ہوں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حق ان کے ساتھ ہے، اور وہ اس معاملے کے اندر گویا کہیے کہ وہ باطل کے خلاف باطل کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں اور حق کو کوئی وزن نہیں دیتے، اور شاید یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے، اللہ تعالیٰ انہی کو جو ہے آگے بڑھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہی کو موقع دے رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کا اپنا جو منصوبہ ہے، اپنا جو نظام ہے، وہ اسی اعتبار سے کہ وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت کے معاملے میں یہ صورتحال ہوتی ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے،
ان کی تربیت کرتا ہے، اور تربیت ایسے ہی مشکل حالات کے اندر کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو صورتحال ہے یہ لا علم لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ یہ ان کا معاملہ تو ہم نے کل جو بات کی تھی فتنے کے حوالے سے کہ اس میں کہا تھا کہ اللہ ہمیں فتنہ نہ بنا ان کے لیے، تو یہ بات جو ہے اس میں بھی اس اعتبار سے آتی ہے کہ یہ بعض لوگوں کے لیے یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنا کام کیے جاؤ، تمہاری دعا قبول ہو گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات ہے، یہ دعا کی اور دعا قبول ہو گئی، لیکن یہ دعا قبول ہونے کا جو معاملہ ہے، یعنی اس کا کب یہ دعا قبول ہو کے یہ بات کب ہوئی، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو بات جو دعا کی ہے اس کے مطابق کام ہو، آپ بالکل اس سے بھی آخری مرحلے کی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا اپنا منصوبہ ہے، اپنا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ کب کس کام کو کس طریقے سے انجام دیں گے اور کس کو کتنی مہلت ملے گی اور کیا کیا معاملات اس کے درمیان نمٹائے جائیں گے۔ تو یہ الحکیم ہے، وہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ابھی ہم سورہ یوسف پڑھیں گے تو اس میں بات ہمارے سامنے آئے گی کہ یوسف علیہ السلام جو خواب دیکھ رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر کب نکل رہی ہے؟ یعنی عرصہ دراز کے بعد اس خواب کی تعبیر سامنے آئے۔ خواب تو دیکھا ہے، خواب سچا ہے، لیکن خواب دیکھنے کے بعد معاملہ کیا ہے؟ اب بجائے اس کے کہ تعبیر اس کی اس صورت میں سامنے آ جائے کہ اب اسی طرف آگے اقدامات، تو بلکہ الٹا معاملہ ہو رہا ہے۔ یعنی معاملہ ان کے ساتھ جو سختیاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں، یہ سب چیزیں سامنے، یا یہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی ان کی طرف جو اللہ نے وحی کی ہے، جب وہ کنویں میں ڈالے جا رہے ہیں تو اس وقت کہا کہ ایک وقت آئے گا تو انہیں بتائے گا، اور وقت کب اپنے وقت پر وہ وقت آیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا ہے کہ بس فوراً ہی وہ وقت آ گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، اپنا منصوبہ ہے، جس طرح یہ بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ علم نشرہ میں کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، یعنی اب اس عسر کے بعد یسر ہے، لیکن اس یسر کو آنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ یا سورہ ضحیٰ میں یہ بات کہتے ہیں بعد کا دور پہلے دور سے زیادہ اور اچھا ہے، لیکن یہ کب آئے گا؟ یہ ظاہر سی بات ہے سال لگ گئے اس کام کے اندر، اور وہ بھی رسول کے درجے کا کام، یعنی اس درجے میں کام ہوا تو یہ نتیجہ نکلا، رسول کا درجہ اور پھر اس کے ساتھ ایسی ٹیم صحابہ کی، یعنی اس درجے کے لوگ انہوں نے کام کیا تو وہ نتیجہ برآمد ہوا۔ تو بنیادی طور پر یہ آدمی کا گھبرا جانا جلدی، یعنی آدمی سوچتا ہے ابھی تک یہ بات تو کی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو اہل ایمان کے ساتھ ہوں، میں تو ان کے ساتھ یعنی اخلاص جن کے اندر ان کی دعا قبول کرتا ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں، لیکن یہاں تو اخلاص تو ہے اور ہم تو بہرحال اللہ کے ساتھ ہی وابستہ ہیں، اسی کام کو کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ اس طرح نہیں آتا۔ تو یہ جلد بازی کا معاملہ ہے، تو اس معاملے میں ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اب بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں نے مان لیا اللہ اس کے سوا کوئی نہیں، اس الہ حقیقی کو کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ یعنی اب اس نے یہ گویا کہیے کہ ایمان کا اعلان کیا ہے، اقرار کیا ہے۔ اب اس میں یہ بات ہمارے سامنے، یعنی یہ تو پورے واقعات جب یہ آئیں گے سامنے اور تفصیل اس کی آئے گی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا اور موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر نکلے بنی اسرائیل کو، اور آگے جو ہے دریا سامنے آ گیا، تو اب اس صورت میں یہ تھا کہ مارے گئے، پیچھے سے وہ آ رہا ہے ادھر یہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا، بتایا، اور انہیں اپنی لاٹھی جب اس پہ ماری پانی پر تو پانی جو ہے بیچ میں سے تقسیم ہو گیا، اور ایک حصہ جو ہے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، بیچ میں سے خشک راستہ نکل آیا، اور یہ اس پر آگے بڑھ گئے اور یہ پار نکلے۔ اور پیچھے سے جب فرعون آیا ہے اور اس نے اس کی فوج سارے یہ لوگ، تو اللہ نے یہ بھی کہا، دوسرے مقام پر بات آئے گی، اس طرح بھی سب کو نکال کے لے آئے ادھر، یعنی غرق ہونے کے لیے آئے، پیچھا کرنے کے لیے کہ اب چلو سب کے سب مل کر ہاتھ چھوڑیں گے نہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ سب کے سب جب انہی کے پیچھے یہ بھی اس کے اندر اتر گئے کہ راستہ تو بنا ہوا ہے، چلو اس کے اندر سے۔ جب یہ بیچ میں پہنچے تو اللہ کا حکم ہوا اور پانی دوبارہ مل گیا اور یہ ظاہر ڈوبنے لگے۔ تو اس ڈوبتے ہوئی کیفیت کے اندر پھر فرعون نے یہ بات جو ہے کہی ہے کہ میں اس الہ واحد پر جو ہے اب ایمان لے آیا، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں بھی اب اسی الہ واحد کا جو ہے اقرار کرتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں جو جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی مسلم ہو گیا، سر اطاعت میں نے بھی جھکا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟
آن، یعنی یہ جو جملہ ہے، جو لفظ ہے، یہ اور بھی مقام پر سامنے آئے گا۔ اس میں اب اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، یہ کہ اب تو ایمان لے کر آتا ہے، یعنی اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ تو یہ اب اس وقت کا ایمان لانا اس کے لیے کوئی نافع نہ ہوا، اس کے لیے کوئی اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں، یہ جو بات کہ اگر کوئی شخص عذاب کو دیکھ کر پھر یہ عذاب میں مبتلا ہو کر ایمان لائے تو اس کا ایمان لانا یہ عذاب میں مبتلا ہو گیا تو ایمان لانا اس کے لیے نافع نہیں ہوا۔ یعنی ابھی گویا کہیے کہ وہی کیفیت اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی بیان کیا ہے، یعنی توبہ کے لیے، تو جس کے لیے بتایا گیا کہ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ جب تک کہ وہ مرحلہ شروع نہیں ہو جاتا۔ وہ غرغر کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ شروع ہو گیا، حالت نزع طاری ہو گئی اور دنیا کے یہ معاملات ختم ہو کر آخرت والے معاملات، یعنی اب فرشتوں کا یعنی کو دیکھنا جانے لگا، یعنی فرشتے نظر آنے لگے، اب یہ سارے معاملات ہو گئے سامنے، تو اب وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہ مرحلہ جو ہے دنیا کا نہیں آخرت کی طرف جڑ گیا، اب کوئی عمل انسان کے لیے نافع نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات اس کے ساتھ بھی کہ اب ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ اب تو کوئی فائدہ نہیں، اس سے پہلے تک جو تمہارا عمل تھا بس وہی اب تو بنیاد بنے گا، پہلے تم فساد برپا کرنے والوں میں رہے اور خرابی پیدا کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشانی عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ یعنی یہ معاملہ جو ہے یہ اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی کہ اب اس میں یہ فرعون کو تو غرق کیا گیا، وہاں پر یہ معاملہ ہوا، تو اس میں ایک طرف تو ایک بات تو اس طرح بیان کی گئی کہ اتنا بڑا آدمی تھا، ایسا معاملہ تھا، لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور پھر فرعون کی لاش جب بہتی ہوئی باہر آ گئی، کنارے پر اللہ نے لا کے ڈال دی، تو اس کو دیکھ کر لوگوں نے مانا کہ ہاں واقعی یہ فرعون ہی تھا ہے اور یہ واقعی جو ہے غرقاب ہو گیا۔ تو اس کا معاملہ اس اعتبار سے۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہ اب جو اس کے لیے جو ابھی حال ہی میں تحقیق ہوئی ہے اور یہ 1907 کے اندر یہ اس کی ممی کا جو معاملہ آیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہی فرعون ہے، یہ وہی فرعون ہے جو غرق ہوا تھا اور اس کی ممی جو ہے وہ قاہرہ کے عجائب گھر کے اندر موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہیے کہ یہ عبرت کا نشان ہے آج بھی ان لوگوں کے لیے کہ جو عبرت حاصل کرنا چاہیں۔ تو اس حوالے سے جب اس کا واقعہ بیان ہوتا ہے تو اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کئی ویڈیوز اس پر سوشل میڈیا پر اس حوالے سے چلتی نہیں آتی نہیں سامنے، اس میں کہا کہ اب قرآن نے ایسی بات کہی اور جن لوگوں نے مثبت اس کو دیکھا اور کہا قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ بہرحال بات تو اللہ رب العالمین نے آج نہیں 1400 برس پہلے یہ بات نازل کر دی ہے، اور یہ چیز کہ جب کہا کہ ہاں لوگوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کے جو اور دوسرے مواقع ہیں اور دوسری جو علامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے بات کہی اور اس کی بہرحال اس نام سے وہ چیز آج بھی موجود ہے کہ اس طرح سے فرعون کی جو بات ہے، فرعون اصل میں یہ لقب تھا ان تمام بادشاہوں کا جو اس دور کے اندر حکمرانی کرتے اس قوم کے اندر سے، تو ان کا لقب ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ بات ہے کہ کیا آیا یہ وہی ہے کہ جو کہ غرق ہوا تھا یا کوئی اور ہے، یعنی اس معاملے میں، لیکن اس کے شواہد اس طرح سے ملتے ہیں کہ بہرحال کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اکثر انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی سبق نہیں سیکھتے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تمہارا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یہ بات جو اختلاف کی اس میں ہمارے سامنے رکھی گئی ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، خاص طور پر یہ پچھلی قوموں کے حوالے سے بھی اللہ نے بیان کی ہے اور یہ بات بتائی ہے، بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ اختلاف کی وجہ علم کا نہ ہونا نہیں ہے
بلکہ علم آ جانے کے بعد، پورے علم یعنی روشنی کے آ جانے کے بعد پھر تفرقہ کن لوگوں نے برپا کیا اور کس بنیاد پر کیا، کیسے نئے نئے مذہب لوگوں نے نکال لیے، ایجاد کر لیے، یعنی یہ سب ان کے اپنے نفس کی شرارتوں کا نتیجہ تھا، یہ سب ان کے اپنے نفس کی شرارتوں کا نتیجہ تھا۔ اللہ کی طرف سے انہیں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا تھا کہ دین حق کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، تقاضے اور اس کے مطالبے کیا ہیں، کفر و اسلام کی امتیازی حدود کیا ہیں، یعنی اطاعت کسے کہتے ہیں، معصیت کس چیز کا نام ہے، کن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس کرے گا، کیا وہ قواعد ہیں جن پر تمہاری زندگی قائم ہونی چاہیے۔ آج بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کل قیامت کے دن کن چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا، ایسا نہیں کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ پوچھے گا کیا، تو پھر ان سوالات کی بنیاد پر جن کی اللہ کے پاس کوئی پوچھ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا ہم سے قیامت کے دن، ان پر جھگڑا کر کے اپنے تفرقے یعنی بازیاں کرنا اور الگ الگ بنیادیں قائم کر لینا، گروہ بن جانا، اور پھر یہ ساری بدعتیں اور سارے معاملات جو ہیں اس طرح سے، اور ایک دین کی تویسیوں دین جو ہے نکال لانا، یہ کوئی اسی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے جو یہ کام کیا، اللہ رب العالمین نے تو انہیں اچھا ٹھکانہ دیا، یعنی ٹھکانے یعنی مصر سے نکلے تو ارض فلسطین ملا، یہ ان کو ملا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے سارے وسائل زندگی عطا کیے، طویل دور ہے ان کا، بہت سے انبیاء ان کے اندر آئے، لیکن یہ سارا اختلاف جو انہوں نے بعد میں کیا، یہ اس علم کے باوجود کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیا تھا۔ اب ظاہر ہے دنیا چونکہ آزمائش کی جگہ ہے، انسانوں کی آزمائش ان امور کے اندر بھی ہو رہی ہے، لہٰذا اللہ یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں کر رہا ہے کہ بالکل دو ٹوک معاملہ آ جائے اور لوگوں کے لیے گویا کہیے کہ کوئی بات کرنا ممکن نہ رہے، یعنی ہدایت کے سوا، تو اس معاملے میں یہ فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا، یعنی یہ چھوڑ تو دیا ہے، یعنی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ اس میں انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ ہم نے اصول جو ہیں وہ واضح کر دی ہیں، یعنی جیسے قرآن مجید میں ہمارے سامنے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابہات بھی ہیں۔ اب آیات متشابہات کا موجود ہونا ایک الگ غرض سے ہے، یعنی اس کی بھائی ضرورت ہی کیا ہے آیات متشابہات کی، وہ ضرورت ہے انسانوں کی، اس لیے اللہ نے اسے نازل کیا ہے۔ ہم نے اس بات کو پڑھا تھا، وہاں اس مقام پر دیکھا تھا تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی باقی ایسی حقیقتوں کی طرف جو انسان کو متوجہ کیا کہ جو اس نے براہ راست دیکھنے والی نہیں ہے اس کے لیے، تو اب دیکھی نہیں جا سکتی، لہذا اللہ نے اس کے لیے قریب ترین الفاظ استعمال کر کے بات بتائی ہے، سمجھائی ہے۔ تو لیکن یہ دوسرے لوگوں کے لیے کیا بن گئی؟ آزمائش بن گئی، کھیل بن گیا، وہ بس اسی کے اندر الجھ کر رہ گئے اور متشابہات ہی کے اندر جا پڑے، ایسے سوالات کے اندر الجھ گئے کہ جن کا جواب ان سے نہیں دے رہا ہے، یا عملی زندگی کا کوئی تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے۔ تو یہ معاملہ اسی بنیاد پر، تو دوسرے مقام پر کیا کہا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ زیادتی کیسے ہوتی ہے؟ یعنی اس کے حق پر دست درازی کرنا، زیادتی یہی ہوتی ہے، دست درازی کرنا، لوگوں پر اپنا تفوق قائم کرنا۔ تو یہ سارے معاملات تھے جن کی بنیاد پر یہ سارا راستہ انہوں نے اختیار کیا، اور بعد کے لوگ بھی اسی پر چلے گئے جو اس راستے پر گئے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تمہارے پاس حق ہی آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ اب اس میں بظاہر تو یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، یعنی الفاظ جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس میں یہ بات کہ اللہ کے رسول کو اس معاملے میں کوئی شک ہو کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یعنی یہ کہ جو دعوت آپ دے رہے ہیں، جو کام جو آپ کے پاس ہے، جو کلام آپ کے پاس آیا ہے، اس معاملے میں کوئی شک ہو تو اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا پیدا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے براہ راست جو ہے فرشتے سے یعنی وصول کر رہے ہیں، وہ آپ کے پاس وہی لے کر آتا ہے، یہ سارے معاملات اس طرح سے آپ کے پاس ہیں، لہذا اس معاملے میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ، بلکہ رسول کو مخاطب کر کے لوگوں کو یہ بات سنائی جا رہی ہے، رسول کو مخاطب کر کے لوگوں کو یہ بات سنائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو غور کرو، یہ بات جو ہے اصلاً ان کے لیے ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو رسول کو مخاطب نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی اگر کوئی شک ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس معاملے میں سارے لوگ اس کے اس ذریعے سے مخاطب ہیں، تو پھر ان لوگوں سے پوچھ لو کہ جو اس سے پہلے
اس یعنی جن کے پاس کتاب کا معاملہ جو ہے یعنی آتا رہا ہے، بنی اسرائیل کے معاملے کی بات ہو گئی کہ جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ فی الواقع تمہارے پاس حق ہی آیا ہے۔ اس معاملے میں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر بہت سے ایسے لوگ سامنے آئے کہ جنہوں نے تسلیم کیا، جنہوں نے اس کی شہادت دی، یعنی جو صحیح لوگ تھے، یعنی جو منصف مزاج لوگ تھے، وہ اس امر کی تصدیق کر سکتے تھے کہ جس چیز کی دعوت قرآن مجید دے رہا ہے یہ وہی چیز ہے جس کی دعوت پچھلے انبیاء دیتے رہے، یعنی وہی توحید کا معاملہ ہے، وہی رسالت کی بات ہے، وہی آخرت کا تصور ہے، یعنی تمام چیزیں اسی طرح سے پچھلے قوموں کے اندر بھی موجود رہی ہیں۔ وہ کہ انہوں نے اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا، لیکن اصول تو اپنی جگہ موجود تھے، انکار نہیں کیا جا سکتا تھا ان کا، یعنی جو رسالت کا تصور موجود ہے، جو توحید کا تصور موجود ہے، جو آخرت کا تصور موجود ہے، اب بگاڑ پیدا کیا وہ الگ معاملہ ہے، لیکن یہ تصورات تو بالکل واضح تھے، جو بیان کر رہا تھا قرآن ان کے پاس بھی تھے، اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان سے پوچھ لیا جائے جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اس میں ایک طرف تو یہ پہلو بھی سامنے آ جاتا ہے کہ بات کو سمجھنے کے لیے دوسروں سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، یعنی بات کسی جاننے والے سے پوچھا جا سکتا ہے، جیسے قرآن مجید نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے، نہیں جانتے۔ یہاں پر اس اہل ذکر سے مراد اہل قرآن ہے، یعنی قرآن کا علم رکھنے والے، یعنی جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اس ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھو، اس معاملے میں ان سے جن کے پاس علم موجود ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ انسان کے لیے ذریعہ بنا دیا گیا ہے کہ وہ لازم نہیں کہ ہر چیز خود ہی اس کا علم رکھتا ہو، تو یہ تو ایک ضمن بات ہے، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ اگر تمہیں اس معاملے میں کوئی شک ہے کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی مرتبہ نہیں آئی ہے، کوئی نرالا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے تمہارے سامنے ایک قوم آج بھی موجود ہے، یعنی اس وقت موجود تھی، وہ کہ تو آج بھی ہے، لیکن اس وقت میں بات ہو رہی ہے یہ یہودی موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور یہ اللہ کی کتاب پڑھتے بھی ہیں اور یہ سارے تصورات بھی رکھتے ہیں، رسول کا معاملہ بھی ہے۔ تو یہ بات جو پہلے سے موجود ہے اب ایک تمہارے سامنے آئی ہے تو ذرا تمہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ کوئی بالکل ایسی انہونی چیز آ جائے کہ جس کا کوئی پہلے سے ثبوت موجود نہ ہو تو آدمی کے شک میں پڑنے کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر کہا ہے کہ ان سے پوچھ لو، اور پھر فرمایا کہ جو اس میں پھر جھٹلائے گا اس کو تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ کلمۃ ربک لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا، یعنی درست ثابت ہو گیا کہ ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی لے آؤ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ایمان لا کر یہ نہیں دیں گے۔ تو یہ بات جو ہے ظاہر سی بات ہے، یہ قول کون سا قول ہے، یعنی جو صادق آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ آ گیا اس کے اوپر، حقت علیہم کلمۃ ربک، یہ حق بن کر ثابت ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی ہے کہ جو لوگ اپنے دلوں پر ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب کے قفل چڑھا لیں گے اللہ رب العالمین پھر انہیں اس طرف آنے کی توفیق نہیں دے گا، یعنی معاملہ ان کا ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ دنیا کے اندر بدہوش اور عاقبت سے بے فکر ہیں انہیں ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ قرآن ان کے بارے میں یہ بات بتا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ جو ہدایت کا طالب نہ ہو، جو ہدایت حاصل کرنا نہ چاہے اور سوچ سمجھ کے ایک مرتبہ ٹھکرا دیتا ہے انسان تو اس پر وہ نفسیات غالب آ جاتی ہے کہ اب دوبارہ کیسے اس بات کو قبول کرے، ایک بات یہ ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ مسلسل یہ کام کرتے چلے جائیں، مسلسل حق کا انکار کرتے چلے جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کا معاملہ اسی طرح کا ہے۔ تو انہی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، وہ کبھی مان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ وہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لے، یعنی یہ تو بات اللہ نے کہی کہ دردناک عذاب دنیا میں عذاب، یہ جو ہے ایمان نہیں لائیں گے تو موت آئے قیامت ابھی سے ہوگا، یا دنیا میں کوئی عذاب آ جائے تو عذاب کو دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد یہ پھر تو ظاہر سی بات ہے انکار کون کر سکتا ہے، پھر تو بات ماننی ہی پڑتی ہے۔ تو اس وقت کا ماننا نافع نہیں ہوتا، جیسے فرعون کا ذکر ہو گیا، فرعون کا معاملہ کیا آ گیا سامنے، اس نے عذاب دیکھا، عذاب میں مبتلا ہوا، پھر توبہ کی تو بات نہیں مانی گئی۔ اب یہاں پر ایک بات ہی کہی اللہ نے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ ایسی کوئی مثال، پھر کیا کوئی ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام، یونس کی قوم کے سوا
اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ یعنی اس میں یہ بات جو اس مقام پر سامنے آ رہی ہے یونس علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں، اور اللہ رب العالمین یہاں جو بات بیان کر رہے ہیں کہ عذاب سامنے دیکھ کر کسی بستی کے لیے اس وقت کا ایمان لانا نافع نہیں ہوا الا یہ کہ یونس علیہ السلام کی قوم کا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے الفاظ واضح طور پر بیان کیے، فلولا، پھر تو ایسا نہیں ہوا، لولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، یعنی یہ استثناء اللہ نے خود دیا، الا قوم یونس کا استثناء تو استثناء ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اب اس پر ایک پوری بحث ہے اس معاملے پر کہ یونس علیہ السلام کی قوم کو یہ استثناء کیوں ملا، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو تفہیم ہمارے سامنے بات آتی ہے جس کے اندر جو ہے یہ بات کہی گئی کہ یونس علیہ السلام جو ہیں وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد یعنی وہ چلے گئے یہاں سے اس کو چھوڑ کر، تو اس میں یہ بات کہ یہ ان کا جو جانا ہے، اس موقع کا جو جانا ہے، اس طرح کہا مولانا نے، اس کو اس طرح لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا مستقر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لیے جب عذاب دیکھ کر شوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور قرآن مجید میں جو اصول و کلیات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے عذاب کی، اس کے خدائی اللہ تعالیٰ کے اس دستور کے حوالے سے، تو ان میں ایک مستقل دفاع یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اس پر اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ بس جب نبی نے اس قوم کی مہلت کے آخر لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود ہی وہ ہجرت کر گیا، تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ اس پر اتمام حجت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی۔ یہ بات انہوں نے بیان کی، لیکن اس پر اعتراض آیا۔ یعنی اس پر اعتراض کیا آیا کہ یہ تو یونس علیہ السلام کے اوپر حرف آتا ہے اس معاملے میں، یونس علیہ السلام کے اوپر جو ہے کہ یونس علیہ السلام نے جو کہا کہ یہ ابھی یعنی رسالت کے معاملے میں یہ کوئی بات جو ہے پیچھے رہ گئی، بات پوری نہیں ہوئی اور بلا اجازت چلے گئے، تو یہ بات کہاں سے نکل رہی ہے؟ اس وقت تو نہیں نکل رہی، سامنے ہی آ رہی اس میں ان الفاظ کے اعتبار سے، لہذا یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور بہرحال یہ عام حالات کے اندر ہی جو ہے بات ہے کہ جیسے جب انہوں نے عذاب کو آتا دیکھا تو عذاب کو آتا دیکھنے کے بعد پھر جو ہے انہوں نے توبہ و استغفار کرنی شروع کر دی، عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، لہذا کوئی استثناء کی بات نہیں ہے۔ بات یہ کہ جیسے عام حالات میں تک آدمی عذاب میں مبتلا نہ ہو اس وقت اگر توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس استثناء کا الا قوم یونس کا جو ہے کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے، یعنی اس معاملے میں یہ بات رہ گئی ہے۔ پھر اسی حوالے سے ایک بات یہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اس میں جو ایک بحث کو اٹھایا گیا ہے کہ اب جو یونس علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، یعنی اس کو جو اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیا، تو اس پر جو قصہ بیان ہوا ہے جو اس حوالے سے بیان کیا گیا اس میں یہ بات بیان کی گئی، اس میں تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی، انہوں نے اس طرح سے بات کی ہے کہ آیا کہ یونس علیہ السلام اس سے پہلے چلے گئے تو اب یہ صورتحال جو ہے ادھر ان کو بچایا گیا اس وجہ سے کہ وہ چلے گئے، اور انہیں جو ہے اس اعتبار سے گویا کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں مبتلا کر دیا کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، یعنی واقعہ پورا الگ سے آتا ہے، جب وہ قصہ آئے گا سامنے اس وقت اس کو دیکھیں گے، تو وہاں ان کے ساتھ ہی معاملہ ہو گیا اور پھر انہیں مچھلی کے پیٹ سے پکارا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا اس معاملات کو، واقعات کو بیان کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی یہ بات اللہ سے کہی کہ اللہ تو پاک ہے اور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اللہ نے پھر انہیں باہر مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ تو یہ معاملہ اس طرح سامنے کہ اس کی کیا بنیاد ہے اس کی، تو اچھا اب جب بات ہو رہی ہے ادھر تو گویا کہ اس میں بھی ایک دوسرے پہلو کو اختیار کیا گیا ہے، فرق صرف اتنا ہے یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ وہ عذاب کی اطلاع دے کر چلے گئے، وہاں جو بات ہو رہی ہے وہ کس طرح سے بیان ہو رہی ہے، وہ بات اس طرح، ہمارا کام فیصلے کرنا نہیں، ہمارا کام چیزوں کو سامنے رکھنا، بیان کرنا، سمجھنا ہے تاکہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں، اور ان چیزوں کا پر کسی چیز کا مدار بھی نہیں ہے، اور نہ یہ معاملہ ہے کہ رسول معاذ اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جائے، کوئی بھی رسول ہو کہ اس کے معاملے میں کوئی توہین آمیز بات ہو جائے، تو یہ بات نہیں ہے، یہ تو اپنی اس کی یعنی گویا کہیے کہ اجتہادی طور پر جن چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، اب یہ سمجھے کہ بس ٹھیک ہے عذاب کی اطلاع ہوئی چلے گئے، یعنی یہ سمجھا گیا، تو یہ ادھر سے انہوں نے کیا جواب دیا اس کا معاملہ ہوا کیا ہے پھر اس کے بعد، تو جب وہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ 3 دن میں تم پر عذاب آ جائے گا، اور پھر جو ہے وہ بستی سے نکل گئے، جیسے کہ ایسے مواقع پر
جو ہے انبیاء چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے انہیں بچایا جائے تو وہ چلے جاتے ہیں، تو اللہ کے اذن سے ہی گئے، یعنی یہ بات۔ اب وہ جب گئے تو یہ قوم نے کہا کہ یہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لہذا اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے عذاب آ جائے گا۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے سے سمجھا رہے تھے، ان کی بات مان کے نہیں دے رہے تھے تو کیا سمجھ کے کر رہے تھے؟ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں؟ دین کی جو دعوت دے رہے ہیں تو بہت سوالات پیدا ہوتے ہیں اس اعتبار سے بیان۔ تو وہ بہرحال اس وقت یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اس طرح سے کہ اب جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ تو بولتے کہ نہیں کبھی، ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے، تو طے یہ کیا کہ اچھا دیکھتے ہیں رات میں اگر یہ یہاں بستی میں رہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ چلے گئے اس کا مطلب عذاب آ جائے گا۔ تو جب رات کو دیکھا تو وہاں موجود نہیں تھے۔ اب دوسرے دن صبح جب ہوئی تو عذاب جو ہے وہ بادل کی شکل میں اور اوپر انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد لگے اب یہ تلاش کیا وہ یونس علیہ السلام کو جا کے ان کے ہاتھ پر جو ہے ایمان لائے اور بیعت کریں اور توبہ کریں، لیکن وہ جب نہیں ملے تو میدان میں نکل کر خود ہی جو ہے توبہ استغفار اور سب کچھ کرنا شروع کر دیا، اور اللہ نے عذاب ٹال دیا، اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ اب یونس علیہ السلام کو اس بات کا خیال ہوا، جب انہیں پتہ چلا کہ عذاب تو ٹل گیا تو اب کیا کیا جائے۔ اب یہ معاملہ اس طرح سے رہ گیا کہ اب جو ہے میں نے یہ تو کہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر میں نے تو اعلان کر دیا تھا بھائی 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا، 3 دن کے بعد، اور اب یہ میں تو جھوٹا قرار پاؤں گا، اور وہاں اس قوم کے اندر جو جھوٹ کی سزا یہ کہ قتل کر دیا جائے، لہٰذا کوئی بات غلط ثابت ہو، لہٰذا اب تو میں ایک طرف تو یہ بات ہو گئی کہ اگر جھوٹا قرار پاؤں کس منہ سے جاؤں، دوسری طرف یہ کہ قتل کا معاملہ بھی ہے، لہٰذا از خود وہاں سے نکل گئے، ہجرت کر گئے، اور یہ چونکہ ہجرت اللہ کے حکم سے نہیں تھی لہٰذا اس لیے معاملہ پیش آیا۔ بات دونوں جگہ ایک ہی آئی ہے، یعنی وہاں ہجرت کے معاملے میں یعنی اس بات کو اس طرح سے کر کے بات کی گئی کہ وہ نکل گئے، اور یہ بہرحال منصب رسالت کے خلاف نہیں ہے اور اس طرح کی بات ہے، بہرحال یہ اس طرح ہوا، اور یہاں یہ بات ہے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا، اس طرح سے چلے گئے۔ تو بہرحال جو بھی بات اس طرح کی ہمارے سامنے آتی ہے یہ یا وہ ہے دونوں اجتہادی معاملات، یہ کوئی معصیت کا وہ ارتکاب نہیں ہے کہ جس سے انبیاء کی معصومیت پر کوئی سوال پیدا ہو جائے، یعنی اس طرح کا معاملہ جو ہے اس طرح آ جائے۔ تو اس میں یہ بات یہاں پر اس بحث کو کیا گیا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اس میں جو بات ہے صرف جو سبق ہے وہ سبق پر اگر نظر رکھی جائے تو کیا ہے، کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو عذاب آ جائے؟ عذاب آئے گا تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایمان لانے کا، جیسے فرعون کو عذاب آنے کے بعد ایمان لانے کا فائدہ حاصل نہیں ہوا، بس اتنی سی بات ہے، یعنی اس کے اندر تو اس بحث و مباحثے کا اور کوئی حاصل نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ یہ بات سامنے آ جائے کہ دیکھو اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، وقت ہے اور باز آ جاؤ، یعنی قریش مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، اور اب جتنے بھی لوگ اس معاملے کے اندر ہیں کہ توبہ کو کر لیا جائے اس وقت کے آنے سے پہلے جب قبولیت توبہ کا وقت ختم ہو جائے، یہ بات ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے اندر جو ہے یہاں پر کہا گیا کہ یہ جو ہے اس پر اللہ نے رسوائی کا عذاب ڈال دیا تھا، اس وقت تک اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا، یعنی مہلت دے دی گئی کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ جتنا بھی وقت ان کے لیے اللہ نے رکھا، پھر بگاڑ پیدا ہوا، پھر وہ سارے معاملات ہوئے، پھر رسول ان کی طرف آئے اور پھر بالآخر وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یعنی یہ بات بھی قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو سارے مومن ہوتے، کیا مجال تھی کوئی جو انکار کر دے؟ یعنی اگر جبر سے زبردستی تکوینی احکامات کے تحت اگر بنانا ہوتا سارا اللہ کا ایک حکم کافی تھا۔ تو اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے کیا تم جو ہے زبردستی مومن بناؤ گے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے تھے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا کر نہیں رہے تھے، یعنی یہ بات پھر انہی لوگوں کو سنائی جا رہی ہے کہ بھائی زبردستی کا معاملہ نہیں ہے، یہ رسول کے ذمہ یہ کام ہی نہیں ہے، ایسا کام بات پہنچانا ہے، ایسا کام جو ہے بات پہنچا دینا ہے، لیکن اگر تم بات نہیں مانو گے تو نقصان تمہارا ہے۔ رسول کے ذمہ یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ زبردستی لوگوں سے منوائے، اگر تم مانو گے فائدہ تمہارا ہے اور نہیں مانو گے تو بہرحال نقصان بھی تمہارا ہے۔ تو یہ بات کہ پھر کیا تم لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں، تو یہ بالکل اسی انداز سے بات کی ہے جیسے جب دعوت و تبلیغ کے اس انداز میں اس درجے تک جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایک انداز یہ بھی کہ غصہ جو ان کے اوپر جو نہیں مان رہے ان کو چھوڑ دو، ان کو زبردستی منوانا ہے یہ تو اللہ کو منظور ہوتا تو خود ہی کر لیتا، لہٰذا بس یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، ایک حد تک بات جو ہے وہ کی جائے گی، اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین.